سامعین کرام اور تمام اہل ولا، اہل عزا، اہل اسلام، تمام محترم اور معزز سامعین، سن 1448 ہجری بھائی چاند محرم کا نمودار ہوا اور آج محرم کی 8 تاریخ ہو چکی ہے، اور آپ حضرات مسلسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ محبت اور یہ عشق آپ سب کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک فرش پر رسول کے صاحبان کے ماتحت لے کر کے آئی کہ جس رسول نے رسالت کا پرچم بلند کیا، اسی کے چاہنے والے، ماننے والے، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہمیں رسول کے فرمان کی اطاعت بھی کرنی ہے، ان کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہے، تبھی ہم سچے مسلمان کہلا جا سکتے ہیں، تبھی ہم حقیقی مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں۔ نام کا مسلمان ہونا اور ہے، حقیقی معنوں میں مسلمان ہونا اور ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے حبیب، میرے پیغمبر، میرے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ میری طرف متوجہ رہیے گا، کیا ارشاد ہوا؟ میرے پیغمبر ان سے کہہ دو، کیا کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ نبی کی اتباع کرو، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میری اتباع کرو، اور اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، قرآن کی لفظیں ہیں، کسی ذاکر کے جملے نہیں ہیں۔ یہی ہمارا شعار ہے، یہی ہماری پہچان ہے، اذان ہی اسلام کا اعلان ہے۔ یہی تمام چیزیں ہیں جہاں پر جب بھی شروع ہو جائے لازمی ہے کہ ذکر خدا کا احترام ہو۔ یہی ہمارا شعار ہے، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری معرفت ہے۔ اسلام کے شعار کو اذان کہا جاتا ہے۔ جب بھی جس مرحلے پر بھی جہاں بھی معرکہ ہوا تو وہاں پر اعلان حق کے لیے اذان کو دلایا گیا ہے۔ تو آج بھی جب حق کو پہچانوایا جاتا ہے اذان کے ذریعے سے ہے، تو اذان ہے کیا؟ اگر پورے نچوڑ کو دیکھا جائے، اذان تو یہ وحدانیت کے پرچار کو اذان کہتے ہیں، رسالت کے اعلان کو اذان کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے چلا تمہیں، اگر وحدانیت خدا کی توحید کو پہچاننا ہے تو رسول کی رسالت کی معرفت ضروری ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ارشاد رب العزت کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہ ارشاد ہوا، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ثواب کیا ملے گا؟ ثمر کیا ملے گا؟ جزا کیا ملے گی؟ کہا تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ بہترین بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی میں آیت پڑھی آپ کے سامنے، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کیا کہا؟ اگر تم میری اتباع کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، تو میرے نبی کی اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو تمہارے کتنے بھی بڑے گناہ ہو تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ غفار بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں، اس کے سامنے سجدے میں اپنے جبی کو جھکانا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو بخشنا اللہ کا کام ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔
تو یہ سورہ آل عمران کی کیا ہے آیت 31ویں آیت ہے، جس میں یہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تیسرا سورہ ہے، پہلا سورہ ہم، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا سورہ سورہ آل عمران، جس میں تقریباً حضور 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہیں، اور اس 200 آیتوں میں سے 31ویں آیت کا میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ روایت میں یہ ہے اگر کوئی شخص سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا رہے، توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص سورہ آل عمران پڑھتا ہے، سورہ بقرہ پڑھتا ہے، تو روز قیامت یہ دونوں سورے ان کے اوپر کچھ تپتی ہوئی دھوپ میں ان کے اوپر سایہ فگر ہو جائیں گے، صائبہ ہو جائیں گے۔ یعنی تلاوت کرنا تمہارا کام ہے اور آخرت کی شدت سے بچانا اس سورے کا کام ہے۔ توجہ ہے زان گرامی، یہ احادیث میں اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ بیان کیا گیا۔ پھر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس سورے کو اپنے بازو پر باندھ لے اور بازو پر باندھنے کے بعد اپنے لیے اگر کوئی نوجوان ہے اور چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے تو سورہ آل عمران کو داہنے بازو پر باندھ لے اور وہاں باندھنے کے بعد توسل کرے اللہ سے، رسول سے، اور پھر وہ اسی نیت سے اس سورے کو یہاں پر باندھے تو اس کا حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ تو مجھے کہنے دیجئے قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، یہ اتنی آیتوں میں سے اس سورے کا انتخاب ہوا کہ اگر اس کو باندھ لے تو حافظہ مضبوط رہتا ہے۔ ایک سورہ اگر کوئی عام انسان اپنے داہنے بازو پر باندھ لے تو اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا، حافظہ مضبوط رہتا ہے۔ کمال جانے اگر کوئی پورا حافظ قرآن بن جائے تو اس کا حافظے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ قرآن کی فضائل بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اگر کوئی شخص اس سورے کو اپنے پہلو پر باندھ لے، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، سورہ آل عمران کی تلاوت کرے تو اللہ اس کو اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اگر کسی باغ میں ثمر نہیں آ رہے ہوں، اس کے پیڑ پر سورے کو لکھ کر لٹکا دیا جائے تو وہ باغ ثمر آور ہو جاتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کے فضائل ہیں، یہ قرآن کی کرامتیں ہیں۔ اگر کسی بنجر زمین پر اس کو رکھ دیا جائے تو سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ جس باغ میں ثمر نہیں آتے وہاں لٹکا دیا جائے تو ثمر آور ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، تو جس پر قرآن نازل ہوا ہو ان کی بھی تو فضیلتیں ایسی ہونی چاہیے، ان کی بھی تو کرامتیں ایسی ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو تاریخ کے جھرونکوں سے وہی لے کر کے چلنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی فضیلت یہ ہے، اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو، قرآن سے توسل کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ اس کو اولاد عطا کر دیتا ہے۔ تو جن پر قرآن نازل ہوا ہو ان کی بھی تو فضیلت ہونی چاہیے۔ بارگاہ رسالت میں راہب آیا، اے رسول اللہ مجھے اولاد عطا کر دیجئے۔ کہا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ لوح محفوظ کو دیکھا، اولاد نہیں ہے۔ عالم اسات کو دیکھا، اولاد نہیں ہے۔ عالم ارواح کو دیکھا، اولاد نہیں ہے۔ کہا تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ مایوس ہو کے جانے لگا۔ ایک چھوٹے سے بچے نے ہاتھ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا راستہ چھوڑو، میرا موڈ ایسے ہی خراب ہے، میں غصے میں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ کہا تقدیر کو چھوڑ کے جاؤ گے تو اولاد کہاں سے ملے گی؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ ہاتھ کو پکڑا، تقدیر کو چھوڑ کے جاؤ گے تو اولاد کہاں ملے گی؟ وجہ کہ آؤ میرے پاس، میرے ساتھ چلو۔ نانا نے جواب دے دیا ہے، میرے ساتھ تو چلو، میں بتاتا ہوں۔ ہاتھ کو پکڑا، یا رسول اللہ نانا کیا بات ہے؟ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ عالم اسات کو بھی دیکھا، عالم ارواح کو بھی دیکھا، لوح محفوظ کو بھی دیکھا، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین، حضرت امام حسین السلام مسکرائے۔ حضرت امام حسین نے مسکرا کر کہا نانا جان اگر اس کی تقدیر میں اولاد ہوتی تو یہ گھر بیٹھ کے لے لیتا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ساتھ میرے محمد یہ آیا ہی اس لیے ہے تاکہ بگڑی ہوئی تقدیر بن جائے۔
بگڑا ہوا مقدر بن جائے، اس کا مقدر سنور جائے۔ آیا اس لیے ہے، کہا بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں، کہا نانا میں نے اس کو ایک اولاد دے دی، کہا اس کے عالم اربع میں اولاد نہیں ہے، کہا میں نے 2 بیٹے دے دیے، عالم ارساد میں اولاد نہیں ہے، میں نے 3 بیٹے دے دیے، اللہ مولا محفوظ پر اولاد نہیں ہے، میں نے 4 بیٹے دے دیے۔ نانا کہہ رہے نہیں ہے، بیٹ نواسا کہہ رہا ہے میں نے اس کو عطا کر دیے، نانا کہہ رہے قسمت میں نہیں ہے، میں نے دے دیے۔ جب 7 بیٹے دے دیے حسین نے، ایک مرتبہ جبرائیل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ خاموش ہو جائیے، جب تک حسین عطا کرتا رہے گا اللہ اس کو اولاد عطا کرتا رہے گا۔ صلوات بھیج دے یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن وہ قرآن سے ملائیے، قرآن ثابت ہے، یہ قرآن ناطق ہے، یہ بولتے ہوئے قرآن ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ اگر کسی پر پڑھ کر دم کر دیا جائے، اگر اس کے پہلو پر اس کو باندھ دیا جائے تو اللہ اس کو اولاد عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن ثابت کی خصوصیت تھی، تو قرآن ناطق کی بھی خصوصیت ایسی ہونی چاہیے۔ دوسرا میں عرض کیا تھا اگر اس کو بنجر زمین پر دم کر دیا جائے، بے ثمر آور باغ میں اس کو لٹکا دیا جائے تو باغ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، ثمر آور ہو جاتا ہے، پھل دار ہو جاتا ہے، پھل آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ تو پھر ان کی بھی خصوصیت ایسی ہونی چاہیے جن کے دل پر اللہ نے پورے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، رسول اللہ جب جا رہے تھے کیا دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس میں مدتوں سے پانی نہیں ہے، خشک ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے اپنے منہ سے اپنے دہن سے لعاب کو نکالا، اس خشک کنویں میں ڈال دیا۔ لوگ صحابیوں نے دیکھا کہ ابھی لعاب رسول اللہ اس کنویں میں ڈلا ہی تھا کہ کیا دیکھا پانی بھی نکلنا شروع ہو گیا، درخت بھی نکلنا شروع ہو گئے، ہرا بھرا ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا جو قرآن کسی کو ثمر آور کر سکتا ہے تو رسول بھی ثمر آور کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، اما یہ تو دستے رسول، وہ رسول کا ہاتھ ہے، اگر پتھر بھی آ جائے تو کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات بھیج دے صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ خصوصیت ان کی عطا کی ہے، تو اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ کون ہے معبود؟ کہا وہ اللہ کہ جس نے انسان کو بنایا اور اس کے اندر بے شمار نعمتوں کو رکھا۔ آپ کس کس نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ سورہ رحمان میں آپ دیکھیں پورا آیتوں کی طرف اشارہ، کن کن نعمتوں کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان صرف خدا کی نظر اپنے وجود پر نظر ڈالے نا، بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی۔ آپ دیکھیں اگر سوچیں اللہ 2 آنکھوں کے بجائے 1 آنکھ دیتا تو اس کے قبضے قدرت میں تھا نا، ہے کہ نہیں؟ تو انسان کیسا لگتا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے سانسوں کو ناک کو بند کر لیا جائے تو کیا ہوگا؟ وجود مٹ کے رہ جائے گا، روح نکل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر آنکھیں تو دیتا لیکن آنکھوں میں بینائی نہ دیتا، توجہ چاہتا حضرت گرامی، کس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے؟ اس نے آنکھیں بھی دی ہیں، آنکھوں میں بصارت بھی دی ہے، اس نے ناک بھی دیا ہے، قوت مشام بھی عطا کی ہے، اس نے آپ کو کان بھی دیے ہیں، قوت سماعت بھی عطا کی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو بچے نارمل ہو جاتے ہیں، بہت سے انسان جو نہیں دیکھ پاتے ہیں، بہت سے انسان نہیں سن پاتے ہیں، ذرا ان سے جا کے پوچھو، ان کے وجود موجود ہے، حیات موجود ہے، زندگی میں رہتے ہوئے ان کی دنیا اندھیر ہو کر رہ جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اس نے قوت سماعت بھی عطا کی ہے، قوت بصارت بھی عطا کی ہے، قوت مشام بھی عطا کیا ہے، زبان بھی دی ہے، قوت گویائی بھی عطا کی ہے، جسم بھی دیا ہے، دونوں ہاتھ دیے ہیں۔ ایک ہاتھ دیتا تو دیکھ کتنی پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر 2 پیروں کے بجائے 1 پیر دیتا تو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو پورے وجود کو اگر دیکھا جائے، بے شمار انسان کے اندر نعمت عطا کی ہے، تو خالق کائنات، وہ رازق کائنات، اس نے تمہیں اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی کس کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرو گے؟ اللہ وہ معبود حقیقی ہے جس نے انسان کو بعد میں بھیجا ہے، اس کے لیے ہدایت کا انتظام پہلے کر دیا۔ ہدایت لینے والے بعد میں آئے ہیں، ہدایت دینے والوں کو پہلے بھیجا، مرض بعد میں بنایا ہے، شفا کا انتظام پہلے کیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ آپ اللہ کی کن کن نعمتوں کا
شکریہ ادا کرو گے. عزیزان گرامی، قرآن کی باتیں ہیں. انسان اپنی طرف سے کن کن چیزوں کو شمار کر سکتا ہے. جتنا تم اس کا شکریہ ادا کرو گے، قرآن نے کہا جتنا تم شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اتنا اضافہ کرتے چلے جائیں گے. تم نعمتوں کا شکریہ تو کرو، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اس لیے ہے کہا گیا جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے پروردگار کے سامنے شکریہ ادا کرے. 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھا کریں. خدا کی قسم وہ شخص کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا جس کا روٹین اور روزانہ طریقہ کار یہ ہو کہ وہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھے، شکریہ کا سجدہ ادا کرے. پروردگار تیرا شکریہ، تو نے میرا دن بھی اچھا گزارا ہے، رات بھی اچھی گزاری ہے، تو نے مجھے بھوکا سونے نہیں دیا، پیاسا رہنے نہیں دیا ہے، تو نے مجھے مرض سے بچا کے رکھا، صحت یابی عطا کی ہے. تم جہاں شکریہ ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں دگنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. صلوات بھیج دے محمد والے. اور جب تم کوئی شخص اس کی رسائی تک نہیں جا سکتا، کائنات کی کوئی بھی طاقت اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے. کوئی تعریف کرنے والا متکلم کے تکلم کی اس کی تعریف تک رسائی نہیں ہے. کوئی بلندی پر جانے والا اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. تو جب کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے تو اس اللہ جو خدا بے جسم ہے، اس بے جسم کے دل میں کچھ جسم والوں سے محبت ظاہر ہوئی، محبت جاگی، تو اس نے کچھ بے جسم رکھنے والے اللہ نے کچھ جسم والوں کو تخلیق فرمائی، اور اس بے جسم والا ان جسم والوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے. اور یہ جسم رکھنے والے بھی اس بے جسم خدا سے بے پناہ عشق کرتے ہیں. جو چاہتا ہوں گرامی، یہ جسم رکھنے والے بھی اس بے جسم خدا سے بے پناہ عشق کرتے ہیں. اور عشق کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے جہاں چاہا ان سے وہاں امتحان لیا، اور جہاں اللہ نے بلایا یہ وہاں چلے گئے. جو چاہتا ہوں گرامی، اور محبت اس قدر عروج پر ہے کہ اس بے جسم رکھنے والے اللہ نے ان جسم والوں کو جب دیکھنے چاہا تو خود محمود بنا، انہیں محمد بنا دیا، خود محسن بنا، انہیں حسن بنا دیا، خود فاطر بنا، انہیں فاطمہ بنا دیا، خود قدیم الاحسان بنا، انہیں حسین بنا دیا. جو چاہتا ہوں گرامی، خود قدیم الاحسان بنا، انہیں حسین بنا دیا. اور تمام درود و سلام ہو رسالت کے خاندان پر کہ جن کے سربراہ کو عمران کہتے ہیں، جن کی داستان کو قرآن کہتے ہیں، جن سے محبت کو ایمان کہتے ہیں، جن سے دشمنی کو بہتان کہتے ہیں، اور جو رسالت کے در پہ آ جائے اسے سلمان کہتے ہیں، اور جو منہ موڑ لے اسے شیطان. سلام جو ان سے منہ موڑ لے اسے شیطان کہتے ہیں. اللہ نے تخلیق کی انسان کو بنایا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہ انسانوں کو بنایا نہ جنوں کو بنایا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے بنایا. توجہ حضرات گرامی، یعنی اللہ نے انسانوں کی، قرآن کی لفظ ہیں نا، میں نے نہ جنوں کو پیدا کیا نہ انسانوں کو پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے ان کو بنایا ہے، ان کو پیدا کیا ہے. انسانوں کی تخلیق عبادت کے لیے، جنوں کی تخلیق عبادت کے لیے. قرآن کی کھلی لفظیں ہیں نا، اس میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے. عزیزان گرامی، یعنی اللہ نے انسان کو بنایا اپنے لیے اور پوری کائنات کو بنایا انسان کے لیے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، پوری کائنات کو سجایا ہے انسان کے لیے اور انسان کو بنایا ہے اپنے لیے. یہ زمین کس کے لیے ہے؟ کہ انسانوں کے لیے. یہ آسمان کس کے لیے ہے؟ کہ انسانوں کے لیے. یہ چاند کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. یہ سورج کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. یہ چرند کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے. یہ پرند کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے. یہ نہریں کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے. یہ لہریں کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے. یہ فلک کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. یہ سرسبز شادابیاں کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. یہ ہریالیاں انسانوں کے لیے. یعنی پوری کائنات زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ انسانوں کے لیے بنایا ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہے. اب انسان کا کمال یہ ہونا چاہیے وہ اپنے اللہ کی عبادت کر کے اتنا کمال عطا کر لے کہ اس کے اختیار میں یہ کائنات آ جائے اور وہ چاہے اس زمین پر پتھر سے قوت گویائی کرائے، کلمہ پڑھوائے یا درخت کی طرف اشارہ کر کے اپنے پاس بلا لے.
انسان اپنے کمال کے اوپر ہے، اب وہ اس کے اختیار میں ہے، یعنی پوری کائنات کو سجا کر تحفتاً کس کو دیا؟ انسان کو دیا، اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، یعنی تمام تر چیزیں کس کو دی ہیں؟ آپ کے لیے ہیں حضور، آپ کے لیے۔ اب یہ اور بات ہے ہم اس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، ہم نے ان نعمتوں کی ناشکریہ کی ہے۔ یہ چاند آپ کے لیے ہے، یہ ستارے آپ کے لیے ہیں، یہ آسمان آپ کے لیے ہے، یہ شجر آپ کے لیے ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، یعنی پوری کائنات کو تحفے کی شکل میں سجا کر آپ کو دیا ہے، اور آپ کی تخلیق اپنے لیے کی ہے کہ نہیں؟ اب مجھے کہنے دیجیے، انسانی فطرت ہے حضور، یہ مذہب نہیں، فطرت ہے۔ جب انسان کسی نہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، تو نعمت دینے والے کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ جب کوئی کسی کو کچھ دیتا رہے نا، کوئی کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو گفٹ دیتا ہے، کسی کو تحفہ دیتا ہے، تو اس دینے والے کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی صورت میں وہ چاہتا ہے کہ اس دینے والے کا شکریہ ادا کیا جائے، اس دینے والے کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اب اس انسان کے دل میں محبت جاگی، اللہ نے مجھے کائنات عطا کی ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ عزیزان گرامی، اب یہ چلتا چلتا بارگاہ توحید میں پہنچا، اور بارگاہ توحید میں جا کر سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ پروردگار میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، پروردگار میں تجھ سے بڑا عشق کرتا ہوں، پروردگار تو نے مجھے اتنی نعمت عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، محبت ایک طرفہ ہو تو مزہ نہیں آتا، محبت دو طرفہ ہو تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ محبت ایک طرفہ ہو تو اس کا وہ لطف نہیں، جو محبت دو طرفہ ہوتی ہے اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ آیت اللہ محسن نجفی نے تفسیر کوثر میں لکھا کہ محبت امر قلبی ہے، اور قلب حقیقت پرست ہوتا ہے، حقیقت پرست ہوتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے، مولا یہ بتائیے دین کیا ہے؟ جملہ دیکھیے گا، خدا کی قسم میری جان قربان ہو جائے امام صادق کے جملے پر، مولا دین کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام مسکرا کہ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یعنی پورا کا پورا دین محبت پر مشتمل ہے، محبت پر مشتمل ہے۔ ارے اسلام کو کہیں اور بانٹنے کے بجائے محبت کے پیرائے میں دیکھو، صادق آل محمد نے بتا دیا اسلام وہی ہے جو محبت کا پیغام دیتا ہے۔ صلوات علیہ محمد۔ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ یعنی پورا کا پورا دین اسلام کس پر مشتمل ہے؟ محبت پر ہے۔ اب اس جزیات تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو دین محبت پر مشتمل ہے۔ اور خدا کی قسم، یہ دعوی محبت، یہ طریقہ محبت، یہ سلیقہ محبت بے معنی ہو کر کے رہ جاتے اگر ہمارے سامنے نبی کا وسیع، نبی کا بھائی علی نہ ہوتا۔ مصلی عبادت پر بیٹھ کر اس نے جب محبت کے معنی بیان کیے ہیں کہ یا الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک لاہل العبادت فعبدتک، پروردگار تو گواہ نام، علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے، علی تیری عبادت نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہے، علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے، علی تیری عبادت نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہے، بلکہ علی نے تجھ کو لائق عبادت پایا ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہے۔ میری جان قربان ہو جائے اس جملے پر۔ تمام مسلمان جو عبادت کرتے ہیں یا تو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، ہم جو ہماری عبادتیں کیا ہوتی ہے؟ جنت میں بڑا مرتبہ ملے، جنت میں بڑا مقام ملے، اس لیے تو نماز پڑھتے ہیں، اس لیے تو ہم عبادت کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچا رہے۔ لیکن علی کے فضائل تو دیکھو، نبی کے بھائی کی فضیلت تو دیکھو، کیا کہا کہ میری عبادت نہ جنت کے لالچ میں ہے نہ جہنم کے خوف میں ہے، بلکہ میں اللہ کو لائق عبادت پایا اس لیے علی کی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، علی کی عبادت اس لیے ہے لائق عبادت پایا۔ یہی تو لفظ، یہی تو کمال تھا۔ رسالت کی نگاہوں نے علی کو دیکھا، ایک جملہ یا علی قاسم النار والجنہ، نہ تمہاری عبادت جنت کے لالچ میں ہے نہ تیری عبادت جہنم کے خوف میں ہے، علی تمہیں ہم قاسم جنت بنا دیتے ہیں، اب تم چاہے جس کو جنت دینا، جس کو چاہے جہنم دینا۔
صلوات بھیج دیں۔ یہ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ رسول کی حدیث ہے، یا علی انت قسم النار والجنہ، علی کی عبادت جو محبت ہوتی نا، جو کسی نہ کسی لالچ میں کی جائے تو محبت نہیں ہوتی، وہ محبت ہی نہیں جو لالچ میں ہو، یہ تو خود غرضی ہو گئی نا، مطلب کے لیے کر رہے ہو۔ محبت پاکیزہ چیز کا نام ہے، محبت غرض کا نام نہیں ہے، محبت مطلب کا نام نہیں ہے۔ محبت اگر کسی خوف کی بنا پر کی جائے، کسی نقصان کی بنا پر کی جائے تو محبت نہیں ہے، وہ تو اپنے ڈیفنس، اپنے حفاظت کے لیے کر رہے ہو۔ محبت خلوص کا نام ہے، اور علی نے اس خلوص کے ساتھ عبادت کو انجام دیا، اللہ نے اس منزل کمال پر پہنچایا، اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنا دیا، اور اتنا خلوص کا عالم اور کمال عطا کیا کہ علی کی عبادت ہم انسانوں سے برابر نہیں، بلکہ اس طریقے سے کمال عطا کیا ہے کہ سجدے میں ہے، کمال اور خلوص اس بلندی پر ہے، تیر کھینچ لیا جاتا ہے، خبر تک نہیں ہوتی، نہ جانے کس خلوص اور منزل پر ہے، کہا دیکھو یہی تو کمال ہے۔ اس لیے تو فضیلت عطا کی گئی ہے کہ اگر علی میدان میں آ جائے تو اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے، اور ایک شخص بستر رسالت پہ سو جائے مرضی خدا کا سودا کر لیتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ کمال اسی بنا پر ہے۔ محبت تو میں اس کا کہا محبت ایک طرفہ ہو وہ مزہ نہیں ہے، دو طرفہ ہونی چاہیے، تو اس کا لطف لو۔ یہ پہنچا انسان اللہ کی بارگاہ میں، معبود میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے عشق کرتا ہوں، تو نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے تو مجھے کہنا چاہیے محبت کیسے محبت کا اظہار ہوتا ہے؟ یا تو نمازوں کی صورت میں، یا قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، یا روزے کے ذریعے سے، یا زکوٰۃ کے ذریعے سے، یا خمس کے ذریعے سے، یا صدقے سے، یا خیرات سے، یا نیکیوں سے، یہ محبت کا اظہار ہی تو ہے۔ یعنی اللہ سے محبت کا اظہار نمازوں کی صورت میں ہو رہا ہے، روزوں کی صورت میں ہو رہا ہے، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، یہی تو ہے نا محبت کا اظہار۔ آپ جو میرے معبود، یہ بندہ تیری بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، یہ اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا ہے۔ تو کسی انسان نے کبھی اللہ کی آواز سنی ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ تم مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، لو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں؟ سنی کس نے اللہ کی آواز؟ تمام مسلمان بیٹھے ہیں، کسی نے سنی آواز؟ ان گنہگار کانوں نے کبھی قدرت کی آواز کو سنا کہ اس نے کہا ہو میرے بندے تم مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، جبکہ اللہ ہم سے 70 گنا محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور محبت کی ماں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ماں اپنی جان تو دے سکتی ہے، بچے کو گرنے نہیں دیتی۔ تو یہ محبت کی مثال اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کو آواز آئے، کہانی آواز آئے، معبود یہ تیری اس بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، کیا تو بھی اس سے محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پڑھو قرآن، صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی ایک اور صلوات بھیجے محمد۔ توجہ ہے ثانی گرامی؟ تو محبت ایک طرفہ ہو تو وہ لطف نہیں، محبت دو طرفہ ہو تو اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے۔ اب یہ انسان بارگاہ خدا بندی میں کھڑا ہے کہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے عشق کرتا ہوں،
परवरदिगार मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। वो अल्लाह जो इंसान से अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो क्या किसी ने आवाज कुदरत को सुना कि उसने कहा हो तुम मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं भी तुमसे इश्क करता हूँ? किसी ने आवाज को नहीं सुना। माबूद, ये बंदा तेरी बारगाह में मोहब्बत का इजहार कर रहा है, क्या तू भी इससे मोहब्बत करता है? कहा मैं भी करता हूँ। कि दलील क्या है? कि कुरान को पढ़ो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम। ए मेरे पैगंबर, इनसे कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझ नबी की इत्तबा करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। मुझे नहीं पता आप किस मंजिल कमाल पर पहुंचे हैं, यानी पता ये चला अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहे हो तो अल्लाह से मोहब्बत के दावे के साथ साथ नबी की इत्तबा जरूरी है, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। ये किसी खतीब के जुमले थोड़ी ना है, कुरान के जुमले हैं। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, नबी की इत्तबा करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी कुरान ने खुले लफ्जों में कह दिया जितना तुम अल्लाह के नबी की इत्तबा करते चले जाओगे उतना तुम पर अल्लाह की मोहब्बत का साया होता चला जाएगा। सलाम में जितना तुम रसूल की इत्तबा करते चले जाओगे तुम खुदा की मोहब्बत के हकदार होते चले जाओगे। अजीज़ान ग्रामी, कौन है वो रसूल जिसने आप मंजिल कमाल तक पहुंचा? खुदा की कसम, जिसके बारे में कहा अखलाक को अल्लाह ने देखा तो कुरान ने इस तरीके से तारीफ़ की, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, ए मेरे हबीब तुम अखलाक के अजीम दर्जे पर फायज़ हो। और कभी कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रहमत बनाकर ने भेजा नहीं है, रहमत उतारी है, इसलिए कि बनाया उसको जाता है जो पहले से रहमत ना हो। यानी रसूल रहमत, अपनी तख्लीक में रहमत थे तो अल्लाह ने उसको उतारा है। अज़ीज़ाने गिरामी, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। अब तमाम अहले ईमान, अहले दीन यहाँ पर तशरीफ फरमा है। एक जुमला कह दूं कि रहमत रसूल कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँची है? क्या सिर्फ थाने बावन वालों के लिए है, या शामली वालों के लिए है, या हिंदुस्तान वालों के लिए है, या सऊदी अरब वालों के लिए है, या अजब वालों के लिए है, अरब वालों के लिए है, मक्के वालों के लिए है, मदीने वालों के लिए है, जमीन वालों के लिए है, या आसमान वालों के लिए है? तो मुझे ये बताओ किस किस के लिए रसूल रहमत है? कहा कि अगर तुम्हें समझना है पहले अल्लाह की रबूबियत को समझना पड़ेगा, पहले रबूबियत के दायरे को महदूद करो तो अल्लाह के रसूल की रहमत का दायरा महदूद हो जाएगा। हमने कुरान पढ़ा तो हमने देखा अल्लाह की रबूबियत कहाँ तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन के लिए रब है, आलमीन के लिए रब है। अरे मुसलमानों, पहले आलमीन की हद तो मुअय्यन करो। सादिक़ आल मोहम्मद से पूछा गया आलमीन का मतलब क्या है? कि जो जमीन में है, जो आसमान में है, 6000 साल पहले तक कायनात की तख्लीक से पहले इसको भी आलमीन कहा जाता है। तो पता है चला जहाँ जहाँ अल्लाह को रब कहा जाता है वहाँ वहाँ रसूल को रहमत कहा जाता है। सलाम मिलके मिलके बच्चों है जाने का नहीं। तो सब जगह फते रसूल खुदा कहाँ तक है? जहां पर रबूबियत परवरदिगार है। पहले ये तो देखो कि अल्लाह रब किस चीज का है, तो जिस चीज का अल्लाह रब है उसके लिए रसूल पाक क्या है? रहमत है। बच्चों जाने ग्रामी, तो ये रसूल अजीम रसूल है। बहुत सारी चीजें बयान करनी थी, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, क्योंकि मसाइल ऐसे हैं। बस एक आखिरी बात और आपकी रहमत तमाम। जब रसूल आए ना, सदाकत का कलमा पढ़ा लिया, अमानत का कलमा पढ़ा लिया। जनाब खदीजा से अब ये हो रहा है कि अब होना है। अपने जमाने की सबसे अमीर तरीन खातून का नाम क्या है? खदीजा। पूरा मक्का, पूरा अरब उस वक्त किसके गीत गाता था? जनाब खदीजा के। उनके माल पर पड़ रहे थे और हजारों ऊंट तिजारत पर जाते थे। एक ऊंट अगर शाम में होता था, आखिरी ऊंट मक्के में होता था। इतना तिजारत का बड़ा कारोबार। अब रसूल
ابو طالب لے کے آئے، کہا میرے بھتیجے کو ساتھ میں. اب دیکھ تو لیا تھا، خواستگاری بھی ہو چکی تھی عقد کے لیے، کیونکہ جلد بازی نہیں ہوتی. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ عقد کرنے میں جلد بازی نہیں کرا کرتے. جناب خدیجہ نے سنا اور کہہ دیا ٹھیک ہے ہمارے قافلے میں جا سکتے ہو. میسرہ غلامی کو، میسرہ غلام کا نام تھا، اس کو کہا کہ تم رسول کے ساتھ جانا، محمد کے ساتھ جانا، اور جانے کے بعد ان پر نظر رکھنا، یہ کیا کرتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کرتے کیا ہیں، اور ساری مجھے رپورٹ تمہیں آ کر کے دینی ہے. اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ ان سے عقد کیا جائے یا نہ کیا جائے. توجہ حضرات گرامی. اب میسرہ چلا، وہ کہتا ہے کہ ہم چلے، رسول پاک ہیں، اور پورا قافلہ شام پہنچا، شام سے واپس میں مکے آیا. اور جب آیا نا تو ایک مرتبہ سب سے پہلے جب یہ پہنچا، پہنچنے کے بعد خدیجہ نے کہا یہ بتاؤ، میسرہ سلام ہوا، سلام کے بعد جواب دینے کے بعد کہا بتاؤ کیا رپورٹ ہے، کیا خبر ہے، محمد کے عیب بتاؤ، محمد کے مجھے عیوب بتاؤ، محمد کے بتاؤ. ایک مرتبہ نظروں کو جھکا کر کہتا ہے کہ میں اس شخص کے کیا عیب بتاؤں، جب وہ زمین پر چلتا ہے تو بادل اس کے سائباں ہو جاتے ہیں. کہا کہ میں تم سے فضیلت نہیں پوچھ رہی ہوں، مجھے محمد کا عیب بتاؤ. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ جب محمد ہمارے درمیان میں چلتے تھے تو خوشبوئیں آتی تھی اور ہوائیں جھک کر سلام کرتی تھی. کہا کہ جب ہم اکیلے ہوتے تھے ہماری بغلوں سے پسینہ آتا تھا، اس سے بدبو آتی تھی، لیکن جب محمد ہمارے قافلے میں ہوتے تھے تو محمد کے ہوتے ہوئے نہ تو پسینہ آتا تھا اور نہ بدبو آتی تھی، خوشبو بلکہ مجھ کو عنبر سے زیادہ مہکتے تھے. کہا کہ میں تم سے فضیلت نہیں پوچھ رہی ہوں بلکہ میں محمد کے عیب پوچھ رہی ہوں، محمد کے عیب بتاؤ. کہا کہ اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، نہ جانے کس پر جانے فدا ہو، جو ہاشمی خاندان کا معزز شخص ہے اس کو محمد کہتے ہیں. کہا میں تم سے فضیلت نہیں، میں تم سے عیب پوچھ رہی ہوں. ایک مرتبہ جملوں کو ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے میری مالکہ بس اتنا سمجھ لیجئے، اللہ نے کائنات میں جس بندے کو بے عیب بنایا ہے اسے محمد کہتے ہیں. خدا سلامت رکھے ان آوازوں کو. عزیزان گرامی، اللہ نے جس انسان کو بے عیب بنایا اس کائنات میں اس کو محمد عربی کہتے ہیں. عزیزان گرامی، فضائل تو بہت پڑھنے کا دل تھا لیکن انشاءاللہ تو موقع ملا بیان کروں گا کہ جلوس عزابی ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ نے محمد کو فضیلتوں سے نوازا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محمد کو جو فضیلت عطا ہوئی تو لوگوں میں اس کا غم و غصے کا اظہار ہوا، اور ان کی آل کے دشمن ہوتے چلے گئے. عالم یہ ہوا کہ کسی نے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے پتھر مارے، کوئی ان کے بیٹوں کے قتل پر آمادہ ہو گئے، اور کسی نے ان کے بیٹوں کو زہر سے شہید کیا، اور کسی نے غریب کربلا کو سن 61 ہجری میں میدان کارزار میں، میدان کربلا